آج ہم آئے تھے ایک دفعہ پھر وہ کیسز جو غیبی مخلوق کے ذریعے سے بنے ہیں اور ان میں جو پولیس ہے وہ بے بس ہے. شامل تفتیش ہونے کے لیے دو عدالتوں میں ہم پیش ہوئے ہیں. ایک عدالت میں جو 3 مقدمات ہیں عمر ایوب خان کے اور ایک زین قریشی کا، اس میں میری بحث مکمل ہو گئی ہے اور مجھے ایسوشیٹ کیا مسعود چشتی صاحب نے اور دوسرے وکلاء نے. دوسرا جو کیس ہے وہ چلا گیا ہے سپٹمبر میں، درمیان میں چھٹیاں آ گئی ہیں، 14 سپٹمبر کو وہ لگا ہے. دونوں جگہ ججز نے پوری کوشش کی کہ پنجاب پولیس ہمیں شامل تفتیش کرے اور ساتھ پھر ریمارکس دیے ایک جج صاحب نے کہ لوگ پولیس کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. آپ ایسے لوگ آ گئے ہیں عدالتوں میں جن کو دیکھ کے پولیس بھاگتی ہے، وہ کہتی ہے ہم نے شامل تفتیش نہیں کرنا. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میں لاہوریاں نو دسنا چاہنا تسی ذرا لے کے فائل پڑھ لو، کوئی اور نہ دے میرے کو لے لینا. مقدمہ یہ ہے کہ 9 مئی کو واقعہ ہوتا ہے. نہ عمر لاہور میں، نہ زین لاہور میں، نہ کوئی اور لاہور میں. ان سب کو شادمان پولیس اسٹیشن کے پہلے کہتے ہیں ASI کے سامنے سازش کی، پھر کہتے ہیں حوالدار کے سامنے سازش کی، پھر کہتے ہیں کانسٹیبل کے سامنے سازش کی. یہ وہ شرمناک کیسز کی جو ڈبل سینچری عمران خان کے خلاف بنائی گئی ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے اور ناجائز طور پہ جیل کے اندر ٹرائل کیے جا رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ سائفر بہانہ بنا کے عمران خان کا ٹرائل خفیہ شروع ہوا تھا عدالت کے اندر، کہ سائفر میں ایسی معلومات ہیں کہ جن معلومات سے پاکستان کو خطرہ ہے، یعنی ایک کاغذ کے ٹکڑے سے ایٹمی ملک کو خطرہ ہے. آپ دیکھیں یہ کس قدر بے رحم اور بے رحمی سے جھوٹ بولنے والا ٹولہ ہے. اب وہ سائفر بری ہو گیا ہے، دوسرا کوئی مقدمہ اس کی وجہ نہیں بن سکتا. پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل ہوا، اوپن ہوا. پاکستان میں نواز شریف کا ٹرائل ہوا، اوپن ہوا. یوسف رضا کا ٹرائل ہوا، اوپن ہوا. عباسی کا ٹرائل ہوا، اوپن ہوا. 7 وزیر اعظم ہیں جن کے ٹرائل ہوتے ہیں، 3 صدر ہیں جن کے ٹرائل ہوتے ہیں. ان میں سے 3 میں سے 2 صدروں میں وکیل تھا. بی بی کا ٹرائل اوپن ہوا. تو عمران خان کی تصویر سے اس قدر خوفزدہ ہیں. میں اس کو پوائنٹ کنکلوڈ اس طرح سے کرتا ہوں، یاد رکھو تم استحکام کے جتنے مرضی نعرے لگا لو، عمران آئے گا تو استحکام آئے گا، عمران نہیں آئے گا تو استحکام نہیں آئے گا، اس لیے کہ عوام عمران کے ساتھ کھڑی ہے. دوسرا جو یہ مقدمات ہیں ان میں آج جج صاحب نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ لگتا ہے کہ یہ آپ کو شامل تفتیش نہ کر کے دوڑائے رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جج صاحب ہم آگے دوڑنے والے نہیں ہیں، پیچھے پیچھے دوڑنے کے لیے ان کے ہم تیار ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو 30 سال پیچھے انہوں نے کر دیا ہے. ایسا ٹولہ آ گیا ہے جو ٹولہ پہلے باجوہ سے فائدہ لیتا ہے اور پھر اعتراف جرم کرتا ہے کہ لنڈن پلان ہوا تھا نواز شریف کے پاس جا کے. باجوہ نے یہ کہا تھا کہ 2019 میں تم مجھے ایکسٹینشن دو، میں جواباً تمہیں پنجاب کی گورنمنٹ اور مرکز کی گورنمنٹ دیتا ہوں. پاکستان میں ایک ٹرائل ہوا ہے پہلے ایک سابق آرمی چیف کا جس کو سزائے موت ملی، وہ سزا گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس وقت وہ دنیا میں نہیں رہے جنرل مشرف، اس کے باوجود بعد از مرگ اپ ہولڈ ہوئی ہے وہ ججمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے وہ استغاثہ ہے ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973 کا اور غداری اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ فوری طور پہ بنانا چاہیے جنرل باجوہ کے خلاف جو اس نے کیا ہے پاکستان میں رجیم چینج کے لیے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ سے عمر خان صاحب بات کریں گے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکن کانگریس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. بے شرمو، تب تمہیں شرم نہیں آئی جب ایک چھوٹے سے ملازم نے، آپ ہیڈ کلرک کہہ لیں اس کو، سپرنٹینڈنٹ کہہ رہے ہیں امریکہ کا، اس نے پاکستان میں مداخلت کر کے تمہارے ذریعے خود باجوہ کا نام لیتے ہو، اس نے پاکستان میں ایک چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کر دیا. میں خبردار کرنا چاہتا ہوں حاکموں کو، میں خبردار کرنا چاہتا ہوں فارم 47 والی رجیم کو کہ تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے ترکی کے عوامی انقلاب سے. میں تازہ انقلابات کی بات کر رہا ہوں. فرانس انقلاب میں بہت خون بہا تھا، جو ایران میں آیا اس میں بھی ندیاں بہہ گئی تھیں. دوسرا انقلاب سری لنکا کے اندر آیا. تیسرا انقلاب بولیویا کے اندر آیا ہے.
اور یاد رکھو کہ کینیا میں لوگوں نے پارلیمنٹ بھی جلا دیا اور صدر ہاؤس بھی جلا دیا ہے، اس لیے کہ لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے. ان کی جیبوں کے اوپر تمہاری نظر ہے. پیناما کیس پہ تمہاری نظر نہیں تھی اور نہ ہی دبئی لیکس کے اوپر تمہاری نظر ہے. عمران خان آئے گا تو استحکام آئے گا. اور عمر ایوب خان کے بارے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. آپ کو کراچی والی آپ نے کٹی پہاڑی سنی ہوئی ہے، اسلام آباد میں بھی ایک کٹی پہاڑی ہے ماگلا میں. اس کٹی پہاڑی پہ عمر ایوب خان کو جس قدر قاتلانہ حملے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اتنا تشدد پاکستان میں کسی دوسرے ورکر کے اوپر ہوا ہو تو ہوا ہو، لیکن کسی لیڈر پہ اور عہدیدار پہ اتنا تشدد پہلے نہیں ہوا. عمر ایوب خان نے پہلے دن مجھ سے میرے اصرار پہ اس کی تصویریں شیئر کی تھیں، لیکن مجھے ساتھ کہا تھا کہ آپ ان کو اپلوڈ نہیں کریں گے، میں پبلک نہیں کرنا چاہتا. دوسرا یہ ہے، اس وقت عمران خان کے بعد جس شخص کے خلاف پاکستان میں سب سے زیادہ ایف آئی آر ہیں، جو سب سے زیادہ آپ روز دیکھتے ہیں یہاں بھی آتا ہے، ہر ایف آئی آر میں سارے مقدمات بھگت رہا ہے، سب سے زیادہ اس کا نام عمر ایوب خان ہے. اس لیے یہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں میرے وکیل اور میرے بڑے بھائی، میں وکیل اور بڑے بھائی کی حیثیت سے ان سے بھی کہتا ہوں اور عمران خان کے بھی وکیل کی حیثیت سے میں کہتا ہوں، اور زین کی طرف سے بھی، یہ ہمارے ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں، ان کا بھی میں وکیل ہوں، ان کی طرف سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے جس بہادری سے پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی مشکل ترین الیکشنز میں لیڈ کیا اور کامیابی حاصل کی، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اس پارلیمنٹ کے اندر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بلکہ لیڈر آف دی ہاؤس پاکستان کا لیڈر عمران خان آ کے بہت جلد بیٹھے گا، اس کے بغیر استحکام نہیں آ سکتا. دوسرا یہ ہے، اس وقت عمران خان کے بعد جس شخص کے خلاف پاکستان میں سب سے زیادہ ایف آئی آر ہیں، جو سب سے زیادہ آپ روز دیکھتے ہیں یہاں بھی آتا ہے، ہر ایف آئی آر میں سارے مقدمات بھگت رہا ہے، سب سے زیادہ اس کا نام عمر ایوب خان ہے. اس لیے یہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں میرے وکیل اور میرے بڑے بھائی، میں وکیل اور بڑے بھائی کی حیثیت سے ان سے بھی کہتا ہوں اور عمران خان کے بھی وکیل کی حیثیت سے میں کہتا ہوں، اور زین کی طرف سے بھی، یہ ہمارے ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں، ان کا بھی میں وکیل ہوں، ان کی طرف سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے جس بہادری سے پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی مشکل ترین الیکشنز میں لیڈ کیا اور کامیابی حاصل کی، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اس پارلیمنٹ کے اندر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بلکہ لیڈر آف دی ہاؤس پاکستان کا لیڈر عمران خان آ کے بہت جلد بیٹھے گا، اس کے بغیر استحکام نہیں آ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے وکیل بھی ہیں. آپ